هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے، جسے سبلائم کیریکٹر کہا جاتا ہے، جس کی گواہی نہ صرف اپنوں نے دی بلکہ بیگانے بھی اس کے معترف ہوئے. سب سے پہلی بات جو ایک معاشرے کا اور سوسائٹی کا اصول ہے کہ میٹ پولائٹلی اسپیک پولائٹلی، تو قرآن کریم نے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے ملتے وقت اپنی پیشانی پر سلوٹ نمودار نہ کرو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں. سل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. واحسن الی من اساء الیک، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے. یہ جملے کہنا اور سننا اور لکھنا آسان ہے، لیکن کر دکھانا بڑا مشکل ہے. آقا پریکٹیکل لائف میں کر کے بتلا گئے کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اور اس درجے کے کافر کہ صحابہ کرام کو قید بھی کیا اور کئی صحابہ کو شہید بھی کیا، گرفتار ہو گئے، مسجد نبوی لائے گئے، ستون سے باندھ دیے گئے. آقا نے پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا معمولی سا کوئی آدمی. فرمایا اپنے قبیلے کا سردار ہے، تمہارے ساتھیوں کو شہید کر چکا ہے، لیکن اب یہ ہماری سرویلنس اور نگرانی میں آیا ہے. ایک بہترین اونٹنی کو مختص کر کے حکم دیا گیا اس کا دودھ اسے صبح اور شام پلایا جائے. پھر میرے آقا نے تیسرے دن جا کر پوچھا ثمامہ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو بہت بڑے سردار کو قتل کریں گے، آپ مجھے معاف کریں گے، آپ کو اس کا صلہ دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاق سے وہ متاثر ہوا. آپ نے اسے آزادی دی، وہ باہر گیا، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے اور محمد الرسول اللہ کے قدموں میں کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا. عزیزان گرامی، یہ آپ کے اخلاق تھے. صفوان ابن امیہ جو اسلحہ ڈیلر تھا، مسلمانوں کے خلاف اسلحے کی کمک پہنچانے والا، فتح مکہ کے بعد کہنے لگا میری تو خیر نہیں. اسے صحابی رسول نے مشورہ دیا جاؤ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تمہیں معافی مل جائے گی. فتح مکہ کے موقع پر جب سارے کافر کھڑے تھے، وہ سختیاں برداشت کرنے والے آمنہ کے لال نے اس موقع پر کیا کہا کہ آج بدلے کا دن نہیں، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج تو جان نچھاور کرنے والوں کے لیے خوشی کا دن ہے. جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. اگر آج کچھ لوگ اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامن وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائے گی. در اسلام پر ایک روز آ کر سر جھکائے گی. میں ان کے حق میں قہر الہی کی دعا کیوں مانگوں؟ بشر ہے بے خبر ہے، تباہی کی دعا کیوں مانگوں؟ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے پتھروں والی زمینوں پر. میرے آقا کا فرمان ہے، مذہبی رواداری کی بات ہوتی ہے، فرمایا من قتل معاہدن، جس نے
قتل کیا، ذمی کو قتل کیا، جس کو مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے اسٹیٹ میں پناہ دے رکھی ہو، وہ معاہد کو قتل کرنے والا جنت میں جانا تو درکنار جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا جو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ پھر آمنہ کے لال نے کہا ایک معاہد کو جو مسلمان بھی نہیں ہوتا لیکن اس کو ہم پناہ دے چکے ہیں، جو اس کو قتل کرے گا فریق میں بنوں گا، اس کا مقدمہ میں لڑوں گا، اس کی فیور میں اس کے لیے صف میں کھڑا ہوں گا۔ میرے آمنہ کے لال کے اخلاق کو دیکھے ایک پاگل عورت آقا کا راستہ روک کر کہتی ہے میری ضرورت کو پورا کیا جائے، اننی الیک حاجہ، آپ نے سر جھکا لیا، ایک باندی آ کر آپ کو انگلی سے پکڑ کر اپنی ضرورت کے لیے جہاں لے جائے، آپ چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستو ایک حدیث نقل کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ہم نے عزم کر کے اٹھنا ہے کہ اس حدیث پر عمل کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، جہاد، صدقہ، خیرات نہیں، فرمایا سب سے بڑی عبادت ایک مسلمان کا دل خوش کرنا۔ تطرد عنہ جوعا، بھوکا تھا کھانا کھلا دیا، تقضی عنہ دینا، مقروض تھا قرض ادا کر دیا۔ پھر آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آل کمالی جمالی نوالی عطائی صدائی بیانی شانی، قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، اعتکاف میں بیٹھنے والا نفلی اعتکاف میں جو 1 دن بیٹھتا ہے 3 خندق جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ 1 خندق کا فاصلہ زمین آسمان تک، یہ نفلی اعتکاف نہیں، 1 دن کا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں 1 مہینہ بیٹھوں، عام مسجدوں میں نہیں، مسجد نبوی میں جہاں 1 نماز پر 1000 اور دوسری روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اعتکاف میں بیٹھنے والا میں اور آپ نہیں، دونوں جہانوں کے سردار آقا نے فرمایا میں اپنی اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں۔ اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں۔ آئے خیر الناس من ينفع الناس کا مصداق بنے، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ ارے اونٹنی نے کمروں میں لا کر سر رکھ دیا، ہرنی نے شکایت کی، آقا رحمت للعالمین تھے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے۔ سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قوائیں دی، سلام اس پر جس نے سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے